السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ محلے میں کنسٹرکشن کا کام جاری ہے تو آواز کافی دیر میں انتظار کرتا تھا، میں کہا رک جائے انسان کا بچہ بن جائے، لیکن مانا نہیں۔ تو آپ اتنی دیر میں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ آواز بند کرے، لیکن چلیں اسی کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ امپورٹنٹ جو انسان ہے جی بات ہے، جنگوں کے اثرات ہوتے ہیں، جنگوں کے نتائج جو انسان ہے وہ مختلف طریقوں سے جانچے پرکھے جاتے ہیں۔ آج سے 500 سال پہلے بالکل آپ کہہ لیں کہ فرسٹ جنریشن وارفیئر تھی، ہاں 500 700 سال پہلے۔ تو یہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تلواریں تھیں، تیر تھی، پھر اس کے بعد جو ایکسپلوژن آ گیا، سیکنڈ اس میں چل پڑے، پھر ہوتے تھرڈ ففتھ اس ٹائم میں چل رہی ہے۔ اب اس سے آگے بھی جا رہے ہیں، یعنی کہ جس کے اوپر ابھی کچھ جگہ پہ ریسرچ ہے، کچھ جگہ پہ نہیں ہے، جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک آواز کا جادو ہوتا ہے، ایک تصویر کا جادو ہوتا ہے۔ یہ جادو کہہ لیں یا یہ ٹیکنالوجی ہے جس سے کسی بھی چیز کے نا امپیکٹ بنائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نا وار کا ایک اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا ایک جادو ہوتا ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے۔ ایک واقعے سے یعنی کہ میں بات کرنے لگا ہوں، افسوسناک واقعہ، لیکن اس کے ایک طرف سے پازیٹیو اثرات بھی دیکھیں۔ بڑی دکھی اور تکلیف کے ساتھ میں بات کرنے لگا ہوں۔ ایک سب مرین کہیں گے یا جو گئی اٹلانٹک ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، اگر وہ کنٹینیوسلی جو نا وہ سفر کروا رہے ہیں، ابھی بھی کروا رہے ہیں، وہ سلسلہ جاری ہے، لوگوں کو لے جاتے ہیں، پیمنٹ لیتے ہیں، وزٹ کرواتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ بھی ہو کے آ جاتی تو ہم میں سے کسی کو نہ پتا ہوتا کہ کوئی ایسے گئے بھی تھے، ایک لائن کی کسی جگہ پہ کوئی خبر نہ لگی ہوئی ہوتی، بس سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ لیکن وہ حادثہ ہو گیا تو دنیا کی وہ خبر بن گئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر دو پاکستانی جو انسان وہ تھے، باپ بیٹا تھے، اور روح بھی کام جاتی ہے جب ہم ان کی تصاویر دیکھتے ہیں کہ یار کیا محبت ہے، اور مطلب ہر باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، اور وہ لے کر گیا بیٹا کہ جنہیں میں دکھاتا ہوں، اور باپ گیا ساتھ میں، اور وہ حادثہ ہو گیا۔ دنیا یعنی کہ تڑپ اٹھی ان کو دیکھ کر۔ وہ پاکستانی تھے۔ تو اب میں اصل میں امپیکٹ کی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے نزدیک جتنے لوگ تھے ان کے اندر سب برابر تھے، سب کی تکلیف ہے، لیکن کیونکہ وہ باپ بیٹا تھے، رشتے تھے، تو ان کے اوپر کیا بیتی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اور ان کی فیملی پر کیا بیتی، کیونکہ وہ تو بچہ تو بالکل انوسینٹ تھا نا، وہ تو اس کی تو پھر تکلیف ان سب سے زیادہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میں یہاں پہ اٹلی میں ہوتا ہوں، تو ایک مطلب کچھ گورے جو انسان وہ جانتے ہیں، کچھ سے سلام دعا ہوتی ہے، کچھ سے نہیں ہوتی۔ ایک مطلب وہ گورا جو انسان آپ کہہ لیں کہ مجھے بس جانتا تھا، کبھی سامنے سے بھی گزر گئے تو بس یہ پتا تھا کہ میں یہاں پہ ہوتا ہوں، وہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو اس نے نا مجھے ہیلو کیا، میں نے بھی اس کو رسپانس دیا، میں نے کہا شاید کوئی بات ہوگی، کوئی کام ہوگا۔ تو یہ سب مرین کے واقعے کے کوئی ہفتے کے بعد کی بات ہے۔ اب اس وقت میں اس کا ملبہ شلبہ ڈھونڈا جا رہا تھا، آپ یہ کہہ لیں ٹائم میں۔ تو اس نے مجھے مطلب کہا کہ یار وہ پاکستانی تھے، باپ بیٹا تھے، بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا ہاں افسوس تو بہت ہوا، وہ انسینٹ تھا، اور کیا کہتے ہیں اس کی پکچرز بھی آئی ہیں، تو بس اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس نے پھر مجھ سے پوچھا، کہنے لگا کہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اتنا افورڈ کر سکیں یہ ٹرپ اور یہ۔ تو میں نا شاکڈ ہوا اس پہ، کہ میں نے کہا یا اللہ یہ اس نے کیا بات کی ہے۔ میں نے کہا ہاں بہت نارمل ہے، اور تم ضرور پاکستان جاؤ، تم کو بہت خوشی ہوگی۔ کیا تم کبھی انڈیا گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں 2 دفعہ گیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا اس دفعہ پاکستان جاؤ، تم کو پاکستان انڈیا سے زیادہ سیف ملے گا، خوبصورت ملے گا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ پاکستان دنیا کے اندر بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، اور آپ کو لوگوں کی طاقت کا اندازہ ہوگا کہ لوگ کتنے خوشحال ہیں، کس طریقے سے چل رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک امیج جو انسان نا وہ ناردرن ایریا کا امیج ہے، جہاں پہ بہت ساری فورسز لڑی ہیں، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں،
وہاں پہ بہت سارے ایسے اثاثے ہیں. کہتا کیسے اثاثے ہیں؟ میں نے کہا وہاں پہ دنیا کے جو گلیشیئرز ہیں مور دین 80% تو بڑے جو گلیشیئرز ہیں وہ اسی ایریا کے اندر ہیں. تو وہاں پہ اگر امن ہوگا تو آپ سمجھتے ہو کہ کتنا وزٹر ہوگا وہاں پہ. کہنے لگا ہاں اگر ایسا ہے تو. میں نے کہا تم گوگل ہے سرچ کرو کہ کہاں پہ ہے. پھر میں نے کہا تم کو ماؤنٹینس کا پتہ ہے کہ سیکنڈ ماؤنٹین کہاں پہ ہے؟ کہنے لگا ہاں وہ پاکستان میں. میں نے کہا پھر تم کو پتہ ہے کہ دنیا کی جو بڑی بڑی ہلز ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ تو کتنا خوبصورت ایریا اور کتنا حسین ایریا. تو میں نے کہا اس کی وجہ سے پرابلمز ہیں. میں نے کہا یہ ایک وجہ ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ منرلز وہاں پہ. کہتا ہاں وہ تو میں تھوڑی سی اسٹڈی ہے. تو منرلز تو آ جاتے ہیں. میں نے کہا آج نہیں جاتے, وہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ کہ پھر اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا اس طریقے سے ہونا چاہیے. تو یہ مسائل اسی وجہ سے ہی ہیں, اسی لیے وہاں پہ لوگوں کو جاہل رکھا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ بحث نہیں بات ہماری چل پڑی. اس نے بہت مجھے نا عزت کی نگاہ سے دیکھا. اس کے بعد کئی دفعہ جب ہم ملے ہیں تو دور سے سر ہلا کے یا ویسے ایک عزت کا ایک جو ہے ایکسچینج ہوا. اور بہت ساری باتیں ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک سب مرین کے واقعے سے پوری دنیا جو سی نا متاثر ہوئی. اب یہ جو جنگ ہوئی ہے جس طریقے سے چائنیز ٹیکنالوجی پاکستان کی جو آپ کہہ لیں کہ جو پائلٹس اور پاکستان کا پروفیشنلزم دنیا کے سامنے آیا, اور جس طریقے سے 10 سے بھی زیادہ گنا بڑی طاقت انڈیا کو بیک فٹ پر جانا پڑا ہے. تو یہ ایک سائیڈ ہے. اس کے اندر بہت بڑی ایک تبدیلی آئی ہے دنیا کے اندر نا دیکھنے میں کہ یار یہ پاکستان خالی بات ہی نہیں ہے. چائنا اس کا بس ایسا نہیں ہے کہ اس کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے سی پیک کو نکالنا ہے لہٰذا ان کو ٹکڑے ڈالتے رہو یا کچھ ایسا کرتے رہو. یہ تو بڑے زبردست قسم کے پارٹنر ہیں. یہ تو پاکستان ایک ایسا پارٹنر ہے کہ جہاں پہ کل کوئی پرابلم ہوگی تو پاکستان کو چائنا آگے کر دے گا اور یہ فائٹ کرتا رہے گا. وہ تو اپنے آپ کو بالکل کول رکھتا ہے, وہ تو اپنے فوکسڈ ہیں اپنے کام کے اندر. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی عوام کے بارے میں آپ سرچ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ دنیا کے ہر موضوع کے اوپر بات کر لیں. کسی ریڈی والے کے پاس جائیں, اسے کہیں کہ جناب ایٹم بنا رہے تھے, اس میں 3 پیچ جو تھے نا وہ ڈھیلے رہ گئے تو اس کی وجہ سے دھماکہ صحیح نہ ہو سکا. وہ آپ کو پوری ترکیب بتائے گا کہ 2 ادھر لگاؤ 2 ادھر لگاؤ 2 ادھر لگاؤ. حالانکہ اس کو کیا پتا کہ کتنے پیچ استعمال ہوتے ہیں ایک نیوک کے اندر. لیکن وہ آپ کو بتائے گا, پورا مشورہ دے گا. صرف 10 منٹ آپ نے اس کے ساتھ پاس کھڑے ہو کے نا بات کرنی. تو اسی طریقے سے ایک اور بھی ہیں یعنی کہ جاپانی, ان کے اندر بھی, لیکن وہ اس طریقے سے نہیں آتے ڈائریکٹ, لیکن وہ ہر موضوع کے اوپر اپنی رائے دے دیتے ہیں. پاکستانی نہیں ہوتا نا, وہ تو گلاس توڑ انٹر ہوتا ہے نا. اچھا اب یہ میں بتاؤں کہ جو نئی صورتحال بنی نا اس کے اندر پاکستانیوں کے لیے نا ایک بڑا امتحان بھی آ گیا. پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور یہاں پہ ڈیموکریسی جس طریقے سے بھی ہے چل رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے نا وہ ایک نئی اور مزید بہتر طاقت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. لیکن اگر وہ پروفیشنلی رہے گی یہاں تک تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ ہر چیز کے اندر سمجھیں گے کہ ہم اپنا کاروبار بھی بہترین چلا لیں گے, مملکت کا نظام بھی بہترین چلا لیں گے, تو پھر پرابلمز وہی ہوں گی جو ہمارے ماضی کے اندر ہوئی ہیں. کیونکہ ہر کامیابی کے بعد جو ہے نا کوئی نہ کوئی کلیم کر دیتا ہے کہ ہم ہیں بہترین. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ہے صورتحال جو پیچھے پیچھے چل رہی ہے. میں نے کہا اس کے اوپر بھی بات کریں, باقی اور چیزوں پہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.